3 جانور ایسے ہیں جو گھر میں آئیں تو اپنے ساتھ بے پناہ دولت اور برکت لاتے ہیں، جبکہ 3 جانور ایسے بھی ہیں جن کا گھر میں آنا غربت، افلاس اور رزق کی تنگی کا سبب بنتا ہے۔ بعض اوقات ہمارے گھروں میں رزق کی تنگی یا بے برکتی ایسی ہوتی ہے کہ ہم لاکھ کوشش کے باوجود بھی پریشانیوں کے دلدل سے باہر نہیں نکل پاتے۔ ہم سب یہ سوچتے ہیں کہ آخر محنت کے باوجود برکت کیوں نہیں؟ اسلامی تعلیمات اور حکمت میں کچھ ایسے واضح اشارے بتائے گئے ہیں جو ہمیں یہ سمجھنے میں مدد دیتے ہیں کہ ہمارے آس پاس موجود کون سی مخلوق برکت کا باعث ہے اور کون سی نحوست کا۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ان جانوروں کی حقیقت اور ان کے پس منظر کے بارے میں تفصیل سے بتاؤں گا تاکہ آپ اپنے گھروں کو آزمائشوں سے بچا سکیں اور برکتوں کو اپنے گھر کا راستہ دکھا سکیں۔ یہ موضوع بہت اہم ہے، اس لیے میری اس گفتگو کو آخر تک لازمی سنیے۔ محترم ناظرین، اب بات کرتے ہیں ان 3 جانوروں کی جن کا گھر میں بسیرا کرنا، کثرت سے آنا یا رہنا اسلامی اور حکیمانہ نقطہ نظر سے اچھا نہیں سمجھا جاتا اور یہ گھر میں رزق کی تنگی اور مصیبتوں کا سبب بنتے ہیں۔ چیل ایک انتہائی تیز رفتار اور شکاری پرندہ ہے۔ آپ نے یہ بات تو ضرور سنی ہوگی کہ آسمان کا راجا عقاب یا شاہین کو مانا جاتا ہے، لیکن چیل ایک ایسا پرندہ ہے جو اپنی چستی کی وجہ سے بعض اوقات شاہین کا شکار بھی چرا لیتی ہے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ کچھ گھروں کی چھتوں پر چیلیں بہت زیادہ تعداد میں یا کثرت سے آ کر بیٹھتی ہیں۔ ہمارے بزرگوں اور دانا لوگوں کا کہنا ہے کہ گھر کی چھت پر چیل کا مسلسل آنا یا صبح دوپہر کے وقت بیٹھنا اچھا شگن نہیں مانا جاتا۔ یہ اس بات کی علامت سمجھا جاتا ہے کہ اس گھر پر ان قریب کوئی بڑی مصیبت، پریشانی یا رزق کی شدید تنگی آنے والی ہے۔ دوسرا جانور جس کا گھر میں آ کر رہنے لگ جانا اور ہر کونے میں بس جانا منحوس سمجھا جاتا ہے وہ مکڑی ہے۔ مکڑی کی وجہ سے گھر میں تنگی اور مصیبتیں آتی ہیں۔ یہاں ایک بات واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ مکڑی بذات خود کوئی منحوس جانور نہیں ہے، کیونکہ اسی مکڑی نے ہجرت مدینہ کے تاریخی موقع پر غار سور کے دہانے پر جالا بن کر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کفار سے حفاظت کی تھی۔ لیکن مکڑی کی بد دعا بہت خطرناک ہوتی۔ مکڑی اس وقت بد دعا دیتی ہے جب اس کا مکمل طور پر بنا ہوا جالا اچانک اور بے دردی سے توڑ دیا جائے۔ اسی لیے دانا لوگ فرماتے ہیں کہ گھر میں مکڑی کا جالا کبھی مکمل نہ ہو۔ جیسے ہی مکڑی کسی کونے میں جالا بننا شروع کرے اسے فوراً صاف کر دے۔ تیسرا حیوان جو گھر میں نہ صرف بے برکتی لاتا ہے بلکہ خطرناک بیماریوں کا سبب بھی بنتا ہے وہ لال بیگ۔ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کا ایک انتہائی اہم فرمان ہے، تمام حشرات الارج میں انسان کا سب سے بڑا دشمن لال بیگ ہے۔ یہ انسان کا ایسا پوشیدہ دشمن ہے جو ہر وقت گندگی پھیلانے اور نقصان پہنچانے کی طاق میں رہتا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں لال بیگ کثرت سے نظر آنے لگیں تو سمجھ جائیں کہ برکت اٹھا۔ سائنسی تحقیق بھی اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ گھر میں لال بیگوں کا زیادہ ہونا دل کی بیماریوں کی بڑی وجہ ہے۔ لال بیگ ایک خاص قسم کا کیمیکل چھوڑتے ہیں جو انسانی دل کو کمزور کرتا ہے اور ہارٹ اٹیک کا باعث بنتا ہے۔ سائنسی اور اسلامی دونوں لحاظ سے ان کا گھر میں ہونا رزق کی تنگی اور بربادی لاتا ہے، اس لیے فوراً ان کے خاتمے کا انتظام کریں۔ وہ 3 جانور جو گھر میں دولت اور برکت لاتے ہیں، آئیے اب ان خوش قسمت جانوروں اور پرندوں کا ذکر کرتے ہیں جن کا گھر میں آنا، بسیرا کرنا یا گھونسلہ بنانا بے پناہ برکت، دولت اور رزق میں اضافے کی علامت ہے۔ شہد کی مکھی، شہد کا شمار نبی ایک کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ ترین غذاؤں میں ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہد اور شہد کی مکھی دونوں کے اندر خصوصی برکت اور شفا رکھی۔ جس گھر کے پاس سے یا جس کی چھت کے آس پاس سے شہد کی مکھیاں کثرت سے گزرتی ہیں وہ گھر بہت مبارک مان۔ اور اگر یہ مکھیاں آ کر آپ کے گھر کی کسی دیوار، چھت یا کونے میں اپنا چھتا بنا لیتی تو یہ اس بات کی واضح اور یقینی نشانی ہے کہ اس گھر میں اب رزق اور برکت کے دروازے کھلنے والے ہیں۔ 2. چڑیا۔ چڑیا ایک انتہائی معصوم، بے زبان اور پیاری مخلوق ہے۔ گھر کے آنگن میں چڑیوں کا چہچہانا ویسے ہی دل کو سکون دیتا ہے، لیکن اسلامی روایت اور بزرگوں کے تجربات کے مطابق گھر میں چڑیا کا گھونسلہ بنانا بہت ہی زیادہ مبارک مانا جاتا ہے۔ اگر چڑیا آپ کے گھر کی کسی سرخی، پنکھے یا کونے میں گھونسلہ بنا لے
تو اسے کبھی بھی نقصان نہ پہنچے۔ نظر بزرگوں کا کہنا ہے کہ چڑیا کا یہ معمول ہوتا ہے کہ وہ صبح سویرے اپنے گھونسلے سے اڑنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد ثنا کرتی ہے، سبحان اللہ کا ورد کرتی اور اللہ سے یہ دعا مانگتی ہے، یا اللہ نہ صرف مجھے رزق عطا کر بلکہ جس گھر میں میں نے گھونسلہ بنایا ہے اس گھر والوں پر بھی رزق کی تنگی نہ آنے دے۔ تیسرا جانور جس کا گھر میں آنا رہنا یا بچے دینا بے پناہ دولت اور خوشحالی لاتا ہے وہ بلی۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقیناً بلی ہرگز ناپاک نہیں ہے بلکہ یہ تو تمہارے گھروں میں کثرت سے آنے جانے والی مخلوق ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلی اس قدر پسند تھی کہ روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلی کے برتن میں بچے ہوئے پانی سے وضو تک فرما لیتے تھے۔ بلی کی دعا اور بد دعا دونوں سیدھی عرش تک جاتی ہے۔ اگر آپ کے گھر میں بلی آتی ہے اور آپ اپنی حیثیت کے مطابق اسے روٹی کا ٹکڑا ڈال دیتے ہیں، دودھ یا پانی کا بندوبست کر دیتے ہیں تو وہ خوش ہو کر آپ کے حق میں دعا کرتی ہے۔ جب بلی دل سے دعا دیتی ہے انسان کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ نتیجہ اور التماس، محترم ناظرین، قدرت کے اس پورے نظام میں اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کی ایک خاص اہمیت رکھی۔ اگر ہم اللہ کی بے زبان مخلوق پر رحم کریں گے تو عرش والا ہم پر رحم کرے گا اور ہمارے رزق کے بند دروازے کھول دے گا۔ وہ تمام چیزیں جنہیں ہم نے ضروری سمجھ لیا ہے، درکار سمجھا ہوا ہے کہ یہ بھی ضروری، یہ بھی ضروری، یہ بھی درکار ہے، یہ بھی درکار ہے، اکثرت درکار نہیں، اس کی اکثریت جو ہے وہ درکار نہیں، ضروری نہیں۔ تو اس لیے اب یا تو انسان اپنی کوئی دنیاوی حقیقی ضرورت پوری کرنے کے لیے وقت صرف کرے یا دین کی اور آخرت کی کمائی کے لیے صرف کرے۔ اب نیند ہے، استراحت ہے، یہ بھی انسان کی ایک ضرورت ہے، یہ ضرورت پوری کرے۔ کھانا ہے، یہ انسان کی ضرورت، لہذا اس کو تو اس کے اندر شامل سمجھیے۔ اب جو وقت بچ گیا ہے وہ سارا کا سارا آخرت کو بنانے اور کمانے میں دین کی خدمت کو لگنا چاہیے۔ کہاں بچ گیا آپ کے پاس؟ ٹائم بچا ہی نہیں۔ پیس ٹائم جس کو کہتے ہیں، کوئی ہابی ہے جی میری، بس وقت گزاری کا مشغلہ ہے، وقت گزاری، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آپ کو وقت گزارنے کے لیے مشغلہ چاہیے، یا ضروریات زندگی کے لیے وقت صرف ہونا چاہیے، اور یا پھر وہ وقت لگنا چاہیے آخرت کے بنانے اور کمانے۔ جو دو چیزوں سے تیسری کیٹیگری آ جائے گی وہ مالا یعنی، اس کا کہ اس سے کوئی تعلق ہی نہیں، لا حاصل بے مقصد بلا ضرورت، یہ انسان کے اسلام کی خوبی ہے۔ یہ بھی گویا کہ احسان کا درجہ ہو گیا، من حسن الاسلام، اسلام کے بعد درجہ ایمان، ایمان کے بعد احسان، من حسن اسلام المرء، ایک انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے، حسن یہ ہے، ترکہ مالا یعنی ہے، اس کا چھوڑ دینا ہر اس چیز کو جو اس کے لیے لا حاصل ہو، غیر ضروری ہو۔ ابی حمزہ انس ابن مالک رضی اللہ عنہ خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، یہ جن کو ہم جانتے ہیں حضرت انس حضور کے خادم تھے، ان کی والدہ 9 برس کی عمر تھی ان کی جبکہ حضور کی خدمت میں چھوڑ گئی تھی کہ حضور یہ بچہ آپ کے پاس رہے گا، آپ کی خدمت کرے گا، آپ کی صحبت سے فیض یاب۔ اور یہ انس ابن مالک یہ ہے جو کہتے ہیں کہ میں نے اتنے سال حضور کے ساتھ گزارے ہیں خادم کی حیثیت سے، ایسا بھی موقع کبھی نہیں آیا کہ آپ نے مجھ سے یہ کہا ہو کہ اے انس تو نے یہ کام کیوں نہیں کیا۔ جھڑکنا، ڈانٹنا، ڈپٹنا تو بہت دور کی بات ہے، شفقت، ملاطفت، ملائمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مزاج کا جز۔ اب ان کی کنیت ہے ابو حمزہ، عن ابی حمزہ انس ابن مالک رضی اللہ عنہ خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ خادمے کے نیچے مین کیوں آ گئی ہے، دیر کیوں آ گئی ہے؟ ان تو آ رہا انس سے پہلے، چلیے ٹھیک ہے، بدل کہہ لیں، صفت کہہ لیں، چلیے۔ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور سے روایت کیا، آپ نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، رواہ البخاری و مسلم۔ اب یہ حدیث کے روایت کے اعتبار سے چوٹی کے درجے کی حدیثوں میں سے، اور اس میں ذرا کیٹیگوریکل ڈینائل دیکھیے، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی شے پسند نہ کرے جو اپنے لیے کرتا ہے۔ اس سے اونچی اخلاقی تعلیم کیا ہوتی؟ لیکن اس کا مفہوم عام طور پر محدود سمجھا جاتا ہے کہ آپ اچھا پہننا چاہتے ہیں تو اپنے بھائی کو بھی اچھا پہنائیں، آپ اچھا کھانا چاہتے ہیں تو بھائی کو بھی اچھا کھلائیں۔ تو بھائی بھی ایک حقیقی بھائی ہے،
ایک چچا داد بھائی ہے، ایک بھائی جو ہے وہ دادا کی نسل سے چل کر بھائی بن گیا، یہ تو پھیلتا جائے گا، ہر انسان دوسرے انسان کا بھائی ہے، کم سے کم ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، دائرہ تو پھیلتا جائے گا۔ لہذا ایک طرف تو گویا کہ لوگوں کی طرف خیر اور بر، تبرع، اس کی تلقین ہو گئی، لیکن اصلاً یہ حدیث ہم نے خاص طور پر جو کوٹ کی ہے وہ کس اعتبار سے؟ یہ دعوت دین کے لیے بنیادی موٹیو۔ آپ نے اگر دین کو اپنے لیے پسند کیا ہے اور آپ اپنے بھائی کو اس کی دعوت نہیں دے رہے تو آپ نے ایمان کی رمق دی، آپ نے خود اپنے آپ کو جہنم سے بچنے کا تو سامان کر لیا ہے اور اپنے بھائی کو جہنم کی طرف جاتے دیکھ رہے ہیں، اور ٹک ٹک دیدم دم نہ کشیدم، ایمان کا یہ رمق دی۔ لا یؤمن احدکم، یہ دعوت کا سب سے بڑا موٹیو، میرے بھائی، میری اولاد، میرے رشتہ دار، میری قوم، دائرہ وسیع ہوتا جائے گا۔ تنظیم اسلامی کا جو ہمارا تاسیسی قرارداد، اس کی پھر تشریحات ہو، ہر شخص کو داعی ہونا چاہیے، اور دعوت کا دائرہ قو انفسکم، اس کے بعد واہلیکم، اس کے بعد اپنا کنبہ قبیلہ، یا اس کے بعد اپنی قوم، یا قوم اعبدوا اللہ، اس کے بعد پوری نوع انسانی ہے۔ یہ سب سے بڑی خدمت خلق ہے، اس لیے کہ کھانا پینا پہننا یہ تو صرف اس دنیا سے متعلق ہے، جو آخری زندگی ہے، آخرت کی زندگی ہے، ابدی زندگی ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے، اس کے خیر اور اس کی بھلائی میں آپ دوسروں کو شریک نہیں کرنا چاہ رہے، پوری طرف سے ایڑی چوٹی کا زور لگا دے، کوئی ریجیکٹ کرتا ہے تو وہ اس کے دل میں ہے، اس کی جواب دہی وہ خود اللہ کے ہاتھ کرے گا۔ لیکن اگر آپ نہیں کر رہے ہیں تو آپ اس حدیث کی زد میں آ جائیں گے، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ اب ایک حدیث آ رہی ہے کہ جو اسلام کے قانونی نظام کی ایک اہم ترین شق ہے۔ عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث السيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة، رواہ البخاری و مسلم۔ یہ بھی پھر روایت کے اعتبار سے بہت اونچی حدیث۔ نہیں حلال ہے کسی مسلمان کا خون، یعنی خون بہانا، اس کی جان لینا حلال نہیں ہے۔ لا یحل دم امرئ مسلم، کسی مسلمان انسان کا خون جائز نہیں ہے، خون بہانا، قتل کرنا جائز نہیں ہے، الا باحدى ثلاث، سوائے تین میں سے کسی ایک شکل کے۔ السیب الزانی، شادی شدہ زنا کرنے والا یا زنا کرنے والی، رجم، ظاہر بات ہے پتھر ماریں گے تو سر پھوٹے گا اور جسم کے اوپر لگے گا، خون بہے گا، مارنا ہے۔ والنفس بالنفس، قتل عامد کا مجرم، اگر اس کے ورثاء جو ہے مقتول کے اسے معاف نہ کرے، یا یہ کہ خون بہا لینے پر آمادہ نہ ہو تو اس کی جان لی جائے گی، اس کا خون جو ہے جائز ہو گیا۔ والتارک لدینہ، اور دین کو چھوڑ دینے والا مرتد، المفارق للجماعہ، جو جماعت کے اندر مفارقت پیدا کر رہا ہے، تفرقہ ڈال رہا۔ یہ جو ہے تین شکلیں، یہ ہے مسلمان کے قتل۔ چوتھی شکل ہے کسی کافر حربی کے قتل، چنانچہ جو بھی ہمارے سورہ فرقان کے آخری رکوع میں بھی آتا ہے، والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون۔ تو قتل جو ہے بالحق وہ صرف چار شکلیں ہیں۔ کافر بھی یہ نہیں کہ جس کافر کو جب چاہو قتل کر دو، کافر حربی ہو، جس کے ساتھ جنگ ڈکلیئرڈ ہو، حربی کافر، اور اس کے بعد مسلمان جو ہے وہ تین شکلوں میں سے ایک۔ اب بدقسمتی سے اس رجم کے بارے میں چونکہ مولانا امین نصر اصلاحی صاحب نے بھی بڑی اجماع امت سے ہٹ کر اور ان احادیث سے صریحہ کو رد کرتے ہوئے بات کہی ہے، میں حال ہی میں انہیں خط لکھ رہا ہوں، آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کے دل کو پھیر دے، اللہ نے انہیں عمر طویل دی ہے، میں درخواست کر رہا ہوں کہ وہ رجوع کریں اپنے اس مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ انہیں اس کی توفیق دے دے، اللہ تعالیٰ دلوں کو بدل سکتا ہے۔ تو السیب الزانی، زانی یا زانیہ جو شادی شدہ، اگر غیر شادی شدہ ہے تو 100 کوڑے کی سزا قرآن میں آئی ہے، شادی شدہ کے رجم کی سزا قرآن میں نہیں آئی ہے، یہ حدیث اور سنت سے ہے، اور اسلامی قانون کا بمبا قرآن کے ساتھ ساتھ سنت رسول، اور اصل میں یہ سنت رسول بھی نہیں ہے، اس سے بھی آگے بڑھ کر شریعت موسوی کا وہ قانون ہے جو منسوخ نہیں ہوا۔ شریعت موسوی اسلامی شریعت تھی، اب اس میں سے جو چیزیں منسوخ ہو گئی، ورنہ جو چیزیں شریعت موسوی کی منسوخ نہیں ہوئی وہ جوں کی تو قائم ہے۔ اس لیے حضور نے جب پہلا رجم کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ اللہ
میں نے تیری کتاب کے حکم کو زندہ کر دیا. وہ کتاب سے مراد تورات، قرآن میں تو ہے ہی نہیں. اس میں کچھ اشکالات ہیں لیکن یہ بحث کا موقع نہیں ہے. بس دعا ضرور کیجئے، آپ تہہ دل سے دعا کیجئے. تو آج ہی میں خط ان کو بھیجوں گا، آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو رجوع کی توفیق عطا فرمائے. والنفس بالنفس، یہ تو صاف سی بات ہے. والتارک لدینہ المفارق للجماعہ، یہاں جو ہے ایک اشتباہ پیدا ہو جاتا ہے کہ آیا ہر مرتد واجب القتل ہے یا اس کے ساتھ دوسری کوئی شرط بھی ہے؟ المفارق للجماعہ، جماعتی نظم کو درہم برہم کرنے والا. الفاظ کے اندر احتمال ہے اس بات کا کہ ہر مرتد کی سزا قتل نہیں، ان الفاظ کے اندر احتمال ہے. لیکن جو مرتد بھی ہو اور جو کمر کس لے اب اپنے اس ارتداد کے جراثیم کو اور پھیلا رہا ہو اور اس کے اندر فساد پھیلا رہا ہو، اس کے حق میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک فعل بھی ہے ہمارے پاس کہ خوارج کے بارے میں، جن کے بارے میں کہ امت کا اجماع ہے کہ وہ اسلام سے نکل گئے تھے، مرتد ہو گئے تھے، لیکن یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں یہ کہا تھا آخری وقت تک کہ اگر تم لوگ فساد نہیں مچاؤ گے تو میں تمہیں کچھ نہیں. لیکن یہ بھی ایک بڑی فقہی بحث ہے، میں اس کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا اس وقت. مولانا اصلاحی کی رائے یہ ہے کہ ہر مرتد یہ جو ہے واجب القتل نہیں ہے، لیکن وہ مرتد کہ جو باغی بھی، وہ واجب القتل. اس کے لیے کچھ گنجائش میں پاتا ہوں، اگرچہ اجماع امت کے خلاف وہ بات بھی جاتی ہے، لیکن حدیث کے الفاظ میں کہنے کے لیے کسی شخص کو کوئی گنجائش تو ہے. المفارق، کسی شخص نے بس ایسے ہی اپنا خاموش بیٹھا ہوا ہے، ہو سکتا ہے کچھ دنوں کے بعد رجوع ہی کر لیں گے، عقل درستی ہو جائے. تو یہ صرف ان الفاظ کے اندر احتمال کی وجہ سے میں نے کہا ہے کہ اس معاملے میں کوئی بات اگر شخص کہتا ہے تو اس کے لیے ایک بنیاد موجود. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه رواہ البخاری و مسلم. اب یہ دیکھیے، یہ اخلاق کے ضمن میں اعلیٰ اخلاق، عمدہ اخلاق، انسان کے کردار کی خوبی اور بلندی، اس کے اعتبار سے نہایت خوبصورت حدیث ہے. جوامع الکلم میں یہاں بھی لفظ آ رہا ہے حسن الاسلام، نہیں یہاں نہیں. من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو شخص بھی اللہ اس یوم آخر پر ایمان رکھتا ہو، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ زبان کو کنٹرول میں رکھے. فلیقل خیرن او لیصمت، یا تو اچھی بات زبان سے نکالے اور یا چپ رہے. یہ ہم پڑھ چکے ہیں نا حضرت معاذ کی روایت میں، سکلت کا امو کا یا معاذ. یہ زبان پہ جو حصائد السنہ ہے، یہی تو سب سے زیادہ جہنم میں لے جانے والے، کنٹرول. اسی لیے خطبہ نکاح میں جو آیات حضور پڑھتے تھے ان میں سورہ احزاب کی وہ آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. یہاں خیر کہا، سدیدہ کہا، صاف سیدھی بات، عمدہ بات. زبان کا استعمال خیر میں ہونا چاہیے، شر میں نہیں ہونا چاہیے. اللہ کی دی ہوئی ایک امانت ہے، اللہ کی دی ہوئی ایک صلاحیت ہے، ایک بہت بڑا اللہ نے آپ کو ایک ذریعہ دیا ہے اظہار ما فی الضمیر کا، اس سے خیر قبول ہے. من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، خاموش رہے، بولنا تو ضروری ہے. اسی لیے من صمت نجا، جو خاموش رہا اس کی نجات ہو جائے گی. مطلب جو کم سے کم گویا ہو وہ گویا کہ زیادہ سے زیادہ محفوظ ہے. زیادہ جو ہے گویائی جو ہے وہ یاوہ گوئی کے اوپر کی طرف بھی انسان کو لے جا سکتی ہے. بسیار گوئی جو ہے اس میں اندیشے زیادہ ہیں. کم گو ہونا یہ در حقیقت میچورٹی کی دلیل ہے، آدمی میچور ہے. ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ، اور جو شخص بھی اللہ اور اس کے اور آخر پر ایمان رکھتا ہو. اب دیکھیں یہاں پر ایمان بالرسول کا ذکر نہیں ہو رہا. کیوں نہیں ہو رہا؟ ایک تو چونکہ حضور خود کہہ رہے ہیں تو بار بار اپنے اوپر ایمان کو ریپیٹ کرنا یہ بھی ایک بامروت انسان کے لیے ذرا کوفت کی چیز. دوسری بات کیا ہے کہ یہاں موٹیوز کی ہو رہی ہے. موٹیو دو ہی ہے، اللہ کو راضی کرنا، آخرت کی سزا سے بچنا. اخبار میں وہ جو آیت البر کا جو درس ہے ہمارا درس نمبر 2، کہ نیکی کا موٹیو وہ ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت سے متعلق ہے. نیکی کی فورم اور اس میں توازن یہ ایمان بالرسالت سے. تو یہاں موٹیوز کی بات ہے. ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ، اب اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے پڑوسی کا اکرام کرے، عزت کرے، احترام کرے، اس کی عزت نفس کو مجروح نہ کرے. وہ غریب ہے تو ایسا نہ ہو کہ تمہارے عللو تللو سے اس کا دل مجروح ہو، اس کے بچوں میں احساس محرومی پیدا ہو.
یہ وجہ کہ فرمایا کہ اگر اپنے بچوں کے لیے پھل لے کر آؤ تو اپنے پڑوس میں ضرور بھیجو، اور اگر اتنے ہی کم لا سکتے ہو کہ نہیں بھیج سکتے تو کم سے کم چھلکے دروازے کے باہر رکھے تھے۔ پڑوسی کا بچہ نکلے گا باہر اور اسے معلوم ہو کہ اس گھر میں آج آم کھائے، اب وہ احساس جو ہے محرومی کا اس میں شدت سے پیدا ہو، جا کر کہیں دور پھینکاؤ۔ اس درجے باریک بینی کے ساتھ جو ہے یہ اخلاق حسنہ کی تلقین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، اور جو کوئی بھی ایمان رکھتا ہو اللہ پر اور یوم آخر پر، اس کے لیے لازم ہے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے، اس کا اعزاز کرے، اس کا اکرام کرے۔ یہ جو مہمان نوازی ہے اصل میں یہ بھی حسن الاخلاق میں سے ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ جب تک تمدن فاسد نہیں ہو جاتا، چاہے کوئی معاشرہ کافرانہ ہو، لیکن ابتدائی شکل میں جب بھی معاشرہ ہوتا ہے نیسنٹ، جبکہ ابھی پولیوشن نہیں ہوئی ہوتی، اور یہ بڑے بڑے شہر جو ہیں ان میں آ کر یہ چیز ختم ہو جاتی ہے، بڑے بڑے شہروں میں مہمان مصیبت نظر آنے لگتا۔ اس کی وجوہات ہیں، دیہات میں کوئی کبھی جائے گا شاذ، اور شہر میں تو لوگ آتے رہتے ہیں، اپنا یہ کام ہے، اپنا وہ کام ہے، آئے اپنے کام سے آپ کے یہاں تشریف لے آئے ہیں، اب آپ روزانہ جو ہے وہ لوگوں کی ضیافت کر کے تو آپ کا تو بیڑا غرق ہو جائے گا، ٹائم ختم ہوتا ہے، آپ کے خرچ ہوتے۔ اسی لیے حضور کی ایک حدیث میرے ذہن میں اس کا متن نہیں ہے کہ آپ نے بڑے شہر بنانے سے روکا، شاید 5 لاکھ کی غالباً آبادی آپ نے کسی حدیث میں ہے معین کی ہے، اس کے بعد شہر اور بسایا جائے، اس سے آگے شہر نہیں ہونا چاہیے، اور اس پر عمل کیا جرمنز نے۔ انہوں نے اس طرح پھیلایا ہے اپنے ملک کے اندر انڈسٹری کو، کہیں کنسنٹریشن، ایک جگہ پر ایک انڈسٹری ہے، وہیں پر ایک شہر ہے، وہیں پر ان کے ساری سیوکس جو ایمینٹیز ہیں وہ فراہم کر دی گئی ہیں، وہیں مارکیٹ ہے، وہیں سب کچھ ہے، وہ ایک یونٹ بن گیا۔ اب 10 میل چلے جائیے، اس کے بعد پھر اور آتا ہے، پھر 10 میل چلے جائیے، یہ نہیں کہ کلسٹر آف انڈسٹریز ہے، اور وہاں پر پھر جو حالات ہوتے ہیں اور پھر جو گندگیاں پیدا ہوتی ہیں، کوئی پڑوسی دوسرے پڑوسی کا نہ پرسان حال ہے نہ جاننے والا ہے۔ 1-1 کروڑ کا شہر ہو، آپ دیوار بیچ کے پڑوسی سے سال ہر سال کا کبھی الیگ سلیگ بھی نہیں ہوتی، نانی معلوم نہیں ہوتی، تو یہ در حقیقت حضارت جس کو کہتے ہیں اور مدنیت مدینہ شہر سے ہے، یہ شہری زندگی کی لعنتوں میں سے ایک لعنت۔ جب تک وہ دیہاتی فطری زندگی ہوتی ہے تو مہمان نوازی انسان کے فطرت کا ایک وصف ہے۔ آدمی جو ہے خود روکھی روٹی کھا لے گا، مہمان کو چپڑی رون دے گا، پراٹھا دے گا، خود کسی وقت فاقہ کر لے گا، مہمان کو دے گا، فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، سے چاہیے کہ اپنے ضیف کا وہ ہے وہ اکرام کرے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رجلا قال للنبي صلی اللہ علیہ وسلم اوصنی قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب، رواہ البخاری رحمہ اللہ۔ صحیح بخاری کی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ سے رضی اللہ تعالی عنہ، ایک شخص نے حضور سے درخواست کی کہ حضور مجھے کوئی وصیت فرمائیے، نصیحت فرمائیے، مجھ سے کوئی بات فرمائیے ایسی جسے میں پلے باندھ دوں۔ فرمایا لا تغضب، دیکھو غصہ مت کیا۔ انہوں نے فرمایا پھر کچھ اور، پھر ارشاد فرمائیے کچھ اور، لا تغضب، بار بار اس نے یہ کہا، حضور یہ فرماتے رہے لا۔ اس قسم کی احادیث کے بارے میں ایک بات نوٹ کر لیجئے، میری کنٹریبیوشن یہی ہے کہ میں ان احادیث کے ضمن میں جو فہم حدیث کے بنیادی چیزیں ہیں ان کو میں مختلف حوالوں سے مختلف احادیث کے ضمن میں آپ کے سامنے لا رہا ہوں، اور ان کے نہ ہونے کی وجہ سے بڑے اشکالات پیدا ہو۔ دیکھیے، ایک ہوتی ہیں جنرلائزڈ قسم کی باتیں، عموم کے ساتھ سب لوگوں کے لیے وہ مفید ہو، سب لوگوں پر اپلیکیبل ہو۔ ایک ہوتی پی پی کالز، یا یہ کہ پرٹیکولر پرسن پریسکرپشن۔ اب ایک شخص جو ہے وہ ملیریا کا مریض ہے تو اسے ملیریا کی دوا دی جائے گی، ایک ٹائیفائڈ کا مریض ہے تو ٹائیفائڈ کی دوا دی جائے گی۔ حفظان صحت کے اصول بیان کیے جائیں گے، سب کے لیے بیان کیے جائیں گے۔ دیکھو یہ پانی صاف پیا کرو، ہوا صاف رکھا کرو، مچھروں سے اپنے آپ کو بچاؤ، یہ آپ حفظان صحت کے اصول سب کے لیے بیان کیے جائیں۔ لیکن جب پرٹیکولر پرسن سامنے آ جاتا ہے، خاص اس کے مزاج سے واقف ہو کر بات کہنا، یہ در حقیقت اس نوع کی حدیثوں میں سے۔ ویسے تو یہ اس کا عموم کا پہلو بھی ہے، انسان مغضوب الغضب نہیں ہونا چاہیے، فوراً غصے میں آ جائے، مشتعل ہو جائے، یہ بھی ایک نفاق کی علامت ہے۔ لیکن اس شخص کو جو بار بار کے ہی فرما رہے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو اندازہ تھا کہ وہ شخص جو ہے وہ اس کے مزاج کے اندر یہ غصے کا پہلو جو ہے وہ زیادہ ہے۔ تو یہ ہے اصل میں پرٹیکولر پرسن کے لیے پریسکرپشن، پی جیسے پی پی کال ہوتی ہے آپ کی، یہ پریسکرپشن جو ہے یہ خاص، آگے ایک اور آئے گی بات، وہ ہے جنرل پریسکرپشن۔ لیکن یہ لا تغضب، اس میں بھی عمومیت ہے، غضب مغلوب الغضب ہو جانا بہرحال بہت بڑی برائی ہے، لیکن یہاں جو ہے خاص طور پر محسوس ہوتا ہے کہ اس شخص کے اندر یہ بات تھی۔
اسی پر قیاس کر لیجئے کہ مختلف اوراد وغیرہ جو حضور نے لوگوں کو بتائے، یہ کر لیا کرو، یہ پڑھ لیا کرو، اب ان میں سے ایک ہے جنرلائزڈ، مثلا تسبیح فاطمہ ہر نماز کے بعد یہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 یا 34 مرتبہ اللہ، یہ عام، کسی کو آپ نے کچھ اور بتا دیا، کسی کو کچھ اور بتا دیا۔ اب کوئی شخص اگر ان سب کا اہتمام کرنے بیٹھے گا تو وہی دھندا رہ گیا اس کا، وہ عدم توازن پیدا ہو جائے۔ اس کے اندر بھی وہ پرٹیکولر پرسنل پرسکرپشن جو ہے وہ شامل ہوتے ہیں، جیسے کہ صوفیہ کرتے ہیں۔ صوفیہ کے بھی اصل میں اوراد جو ہے جو انہوں نے وضع کیے تھے وہ بھی ایک پرٹیکولر دور سے متعلق چیزیں، جن چیزوں کا غلبہ ہو گیا تھا اس کے اعتبار سے انہوں نے تجویز کر دیے۔ اب وہ بن گئے کہ وہ گویا کہ ان کی ایک روایت ہے اور وہ ان کے شعار میں سے ہو گئے، وہی طریقے اختیار کریں۔ تو مستقل چیزیں تو صرف جنرلائز جو اورات یا اذکار حضور سے ہیں، جو بھی مختلف اعمال ہیں زندگی کے کرتے ہوئے، شیشہ دیکھو تو یہ دعا، بیت الخلاء میں داخل ہو تو یہ دعا، باہر نکلو یہ جنرلائزڈ، اور یہ وہ چیزیں ہیں جس میں وقت لگتا ہی نہیں، تو آدمی کام وہی کرتا ہے اور دماغ کہیں جو ہے وہ شیطان کے پاس گروی رکھا ہوا ہے، یا یہ کہ آپ نے اس وقت اللہ کو یاد کر لیا اور وہ ذکر کیا حضور کے الفاظ کے ذریعے سے، تو دو نسبتیں حاصل ہو گئی کہ اللہ سے بھی نسبت ہو گئی کہ اللہ کو یاد کیا، اور چونکہ اس الفاظ سے یاد کیا جن سے حضور یاد فرماتے تھے، تو نسبت جو ہے رسول کے ساتھ ہی حاصل ہو گئی۔ ورنہ دماغ خالی رہے گا، کام تو کریں گے نا، آخر بیت الخلاء میں تو جانا ہی ہے، نکلنا ہی ہے، بازار میں جانا ہی ہے، واپس آنا ہی ہے، گھر سے نکلنا ہی ہے، گھر سے داخل ہونا ہی ہے، لیکن ایسے کپڑے بدلے ہیں، شیشہ دیکھا ہے، تو ان ساری چیزوں کے اندر اور آج یہ جنرلائزڈ، یہ ہر شخص کر سکتا، لیکن ایک یہ کہ اس طرح پڑھ لیا کرو، یوں کر لیا کرو، اس کے اندر دیکھنا چاہیے کہ اس میں کوئی پرٹیکولر پرسنل پریسکرپشن کے پہلو ہو سکتے ہیں۔ اس پہلو سے یہاں پر اس حدیث کے اندر اس اصول کو سمجھتے ہیں۔ عن ابی یعلا شداد ابن اوس رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت شداد ابن اوس رضی اللہ تعالی عنہ جن کی کنیت ہے ابو یعلا، وہ روایت کرتے ہیں اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، اللہ تعالیٰ نے احسان لازم کر دیا ہے ہر معاملے۔ اب یہاں احسان کس معنی میں آ رہا ہے؟ ایک احسان ہوتا ہے کسی پر احسان کرنا، اس کی کوئی تکلیف رفع کرنا، اس کی کوئی ضرورت پوری کرنا، اس کی کوئی خدمت بجا لانا، یہ احسان ہے، آپ کا مجھ پر احسان ہے، فلاں نے فلاں پر احسان کیا ہے۔ ایک احسان خود اپنی جگہ پر حسن سے بنا ہے، جو کام کرو خوبصورتی سے کرو، اور وہ احسان اسلام جو ہے اسلام پر تمہارا عمل خوبصورتی کے ساتھ۔ ایک ہے نماز جیسے ہوئی مارے بانے پڑھ لی ہے، ٹکرے مار لی ہے، نماز کو چلیے شاید ہو ہی گئی ہو، خوبصورت نماز تو نہ ہوئی نا، تمہاری نماز خوبصورت ہونی چاہیے، تمہارا ہر جو ہے فعل جو ہے اس کے اندر حسن ہونا چاہیے۔ یہ گویا کہ جسے جلال اور جمال کہتے ہیں، تو جمال کا پہلو بھی ہر شے کے اندر جو ہے۔ اب اس کی مثال دیکھیے، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقَتْلَ، قتلہ اگر قتل کرنا ہے تو خوبصورتی سے قتل کرو، اسی لیے یہ جلاد پیشہ بنا ہے۔ عام آدمی سے کہا جائے اس کی گردن مار دو تو گردن مارے گا، تو ممکن ہے کہ وہ آدھی کٹے آدھی نہ کٹے اور وہ تڑپے، یہ پیشہ کیوں بنا ہے؟ اس کی گردن مارنی ہے، ایک ہی وارٹ کے اندر اس سے اتنی مشق ہوتی ہے، اور یہ سعودی عرب میں اب بھی ہوتا ہے، میدان العدل میں، یہ نہیں کہ اب وہ بکری کو ذبح کرنا ہے، اب وہ کھلی چھری لے لیے رگڑے جا رہے ہیں، وہ اپنے جو ہے بیچاری جو ہے اس کی جان کے اوپر بنی ہوئی ہے، آپ ایس چھری کریں تاکہ یہ کہ ایک دو مرتبہ کے اندر اس کی وہ منزل جو ہے وہ اس میں سے اتر جائے۔ قتل تو کرنا ہے، ذبح تو کرنا ہے، لیکن اس میں بھی حسن خوبی، حسن ادا، حسن عمل، اس کو ملحوظ رکھو۔ ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء فاذا قتلتم فاحسنوا القتلۃ واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح وليحد احدكم شفرته، اور چاہیے کہ تم میں سے ہر شخص اپنی چھری کو تیز کر لیا کرے، ولیرح ذبیحتہ، اور اپنے ذبیحے کو راحت پہنچائے، یعنی ورنہ یہ کہ اس کے لیے جو ہے وہ کس قدر کوفت کا، اس کے لیے اس کے بھی احساسات ہیں، اس کی بھی جان ہے، تو جتنی کم سے کم مدت اس پر اس کیفیت میں گزرے، یہ اس کا احسان ہے۔ تو اسلام کا احسان وہ ہے ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ تراہ۔ عن ابی ذر جندب بن جنادہ و ابی عبد الرحمن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہما عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ذر جو ہے وہ اپنی کنیت ہی سے مشہور ہے، یا آج میں پہلی مرتبہ نام بھی پڑھ رہا ہوں آپ کا، جندب بن جنادہ، جنادہ کے بیٹے جندب جن کی کنیت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ،
عبد الرحمن معاذ ابن جبل، تو ابھی عبد الرحمن معاذ ابن جبل، اور حضرت معاذ ابن جبل جو ابو عبد الرحمن ہے رضی اللہ عنہما، ان دونوں سے اللہ راضی ہو جائے۔ کون سے دونوں؟ ابو ذر اور حضرت معاذ۔ اب دیکھیے ابو ذر کا نام کسی کو معلوم نہیں، صرف کنیت معلوم ہے ابو ذر۔ معاذ ابن جبل کا کنیت کسی کو معلوم نہیں، نام معلوم ہے معاذ ابن جبل۔ لیکن یہ دو راوی ہیں، دو صحابی ہیں کہ جو روایت کر رہے ہیں عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتق اللہ حیث ما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحها وخالق الناس بخلق حسن، رواه الترمذی وقال حدیث حسن وفی بعض النسخ حسن صحیح۔ یہ امام ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے، بعض نسخوں میں تو اس کو حدیث حسن صرف کہا ہے اور بعض میں حدیث حسن صحیح کا ہے۔ یہ روایت کے درجے کے اعتبار سے ہے۔ اب یہ تین اس میں ہدایات آئی ہیں جوامع الکلم، تین۔ پہلی بات اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں کہیں بھی ہو اللہ کا تقوی جو ہے وہ تم سے چھوٹنے نہ پائے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے تقوی اللہ فی السر والعلانیہ، چاہے تم کہیں چھپے ہوئے ہو اور چاہے لوگوں کے اندر سامنے موجود ہو، ہر حال میں تقوی، یہ نہیں کہ خلوت میں کچھ اور ہے جلوت میں کچھ اور ہے۔ اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں بھی ہو اللہ کا تقوی اپنے دل میں موجود ہے۔ وَاتَّبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، اور برائی کے پیچھے بھلائی کو لگا دو جو اسے محو کر دے گی۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات، اور یہاں در حقیقت سیئات سے مراد صغیرہ گناہ ہے۔ کبیرہ گناہ تو توبہ کے بغیر نہیں ہوگا، آپ نے اگر اس سے توبہ نہیں کی تو کتنی ہی بھی نیکیاں آپ کرتے چلے جائیں وہ گناہ آپ کے حساب میں سٹینڈ کرے گا، ڈیبٹ جو ہے ڈیبٹ انٹری ختم نہیں ہوگی۔ لیکن چھوٹے چھوٹے گناہ صغائر ہوتے رہتے ہیں انسان سے، کبھی بے ارادہ ہو جاتے ہیں، کبھی بس نسیان میں ہو گئے، کچھ اور ہو گیا، چھوٹی بات ہو گئی۔ لیکن یہ کہ ایسے سیئات کو اگر اس کے پیچھے نیکی لگا دو گے تو وہ اس کو محو کرتے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، بس اس میں جو لوگ نکتے کی بات نوٹ کرنے کی، یہ کبائر میں نہیں ہے، یہ صغائر کی۔ جو حدیث میں آتا ہے انسان جب وضو کرتا ہے، کلی کرتا ہے تو زبان کے اور منہ کے گناہ دھل جاتے ہیں، آنکھوں میں پانی ڈالتا ہے آنکھ کا گناہ دھل جاتا ہے، ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ کا گناہ دھل جاتا ہے۔ تو یہ در حقیقت وہی صغائر جو انسان سے سرزد ہوتے رہتے ہیں، یہ ان کا ازالہ ہوتا ہے۔ تیسری ہدایت وخالق الناس بخلق حسن، لوگوں کے ساتھ حسن خلق کے ساتھ معاملہ کرو، ان کے ساتھ رہو، معاشرت تمہاری جو ہے عمدہ اخلاق کے ساتھ ہو، اچھے برتاؤ کے ساتھ ہو، نیک رویے کے ساتھ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اس حدیث کو میں چھوڑ رہا ہوں، 19 یہ ہے وہ جو کہ تصوف کی حدیثوں میں سے۔ اب آئیے الحدیث العشرون عن ابی مسعود عقبۃ بن عمرو الانصاری البدری رضی اللہ عنہ۔ اب یہ ابو مسعود، ایک ہے ابن مسعود، عبداللہ ابن مسعود، وہ تو ہے مہاجر کے بارے صحابہ میں سے ہیں، انہی کے شاگرد ہیں کئی واسطوں سے امام ابو حنیفہ، وہ جو ہے عبداللہ ابن مسعود۔ یہ ابو مسعود ہے انصار میں سے جن کا نام ہے عقبہ ابن عمرو۔ یہ جب واو آگے لگا ہوتا ہے واو پڑھا نہیں جاتا، عمرو نہیں ہے یہ، عمرو، اور واو نہ ہو تو عمر، یہ لفظ رکھیں، عمر ابن الخطاب، عمرو ابن العاص، عمرو ابن العاص کے درمیان واو ہوتا ہے لیکن واو پڑھا نہیں جاتا، عمرو ابن العاص، عمر ابن الخطاب، وہ عمر ہے یہ عمرو، تو ان کا نام بھی عمرو ہے الانصاری، عقبہ ابن عمرو الانصاری، جن کی کنیت ابو مسعود ہے رضی اللہ عنہ۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولی اذا لم تستحی فاصنع ما شئت فاصنع ما شئت، رواہ البخاری، بخاری کی روایت۔ حضور نے فرمایا کہ سابقہ انبیاء کی تعلیمات میں سے جو چیز لوگوں نے پائی ہے، یعنی چونکہ بہت سی تعلیمات جو ہیں وہ تو گم ہو گئی، محفوظ نہیں رہی۔ نبوت الاولی جو ابتدائی نبوتیں تھیں، انبیاء تھے، ان کی تعلیمات کا اکثر و بیشتر حصہ تو ضائع ہو گیا، گم ہو گیا۔ ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولی، ابتدائی نبوت کے کلام میں سے لوگوں نے جو کچھ پایا ہے، اس میں سے ایک بات یہ بھی ہے، مما صرف یہی نہیں ہے، اس میں سے ایک بات یہ بھی ہے، بہت پیاری بات ہے، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تم میں حیا ہی نہ رہے تو کرو جو چاہو۔ اسی کا فارسی میں ترجمہ ہے بے حیا باش و ہر خواہی کو، ایک دفعہ حیا کا پردہ اٹھا دو پھر جو چاہو کرو۔ اسی لیے حدیث میں دوسرے میں آتا ہے
वल-हया शुअबतुम मिनल ईमान, हया ईमान का शोबा है। अब ये हया भी समझिए क्या है, ये भी फितरत है इंसानी। इसका ताल्लुक किस लफ्ज से है, क्या इसका रूट क्या होगा, हा या वाह? इससे कोई और लफ्ज आपको मालूम है जो बना हो? हयात, हई के मानी क्या? करने वाला। इन्ना लिल्लाहि व जी, जिंदा। ये क्या है ग्रामर में जी? इसम तो है वो मुहयी होता है भाई, जिंदा करने वाला। मुहयी, अहया युहयी इहयान फहुवा मुहय्युन जी, इम्तिहान लेते रहना चाहिए। हैं, सिफत मुशब्बा है। हई फ़ाइल, हई फ़ाइल, जमील, करीम, नसीर, बशीर, कदीर। हई क्योंकि आगे क्या आ गया है, हा या वाव, या भी हरफ इल्लत, वाव भी हरफ इल्लत, इल्लत ही इल्लत, इल्लत दर इल्लत, इसलिए आप सब के सब बीमार हो गए। फ़ाइल। देखिए हयात में सबसे पहला बस क्या है, बचाओ। लाइफ अपनी प्रिजर्वेशन चाहती है, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिजर्वेशन ऑफ द सेल्फ जिसको कहते हैं। हर उस चीज से बचेगा जिससे कि जान को अंदेशा हो। ऐसे ही इंसान की हयात बातनी शर्म और हया, हर गंदगी से बचने की, हर बेशर्मी से बचने की, हर मुनकर से बचने की भी इंसान के सरिश्त के अंदर है। यह है इस लफ्ज़ की हकीकत, हया। एक हयात ज़ाहिरी है, हयात हैवानी है, हयात मादी है। जिस तरीके से उसका पहला इंस्टिंक्ट है प्रिजर्वेशन ऑफ द सेल्फ, प्रोटेक्शन ऑफ द लाइफ, बचेगा, भागेगा, खतरा जहां है भागेगा। इसी तरीके से हयात बातनी ज़मीर की जिंदगी के लिए हर शय से, बेशर्मी से भागे, उरियानी से भागे और इसी किस्म के मुनकरात से भागे। गुरेज, ये है हया। जब फितरत मस्क हो गई, हया खत्म हुई। इसको भी नोट कर लीजिए। ये बात तो जाहिर बात है, आपको कोई मुहद्दिस तो नहीं बता सकता जिसने ज़ूलॉजी, बॉटनी, फिजियोलॉजी ना पढ़ी होगी। हमारे दिमाग का हाईएस्ट फंक्शन जो है वो हया है। शाइनेस एंड फियर, ह्यूमन ब्रेन के हाईएस्ट फंक्शन है शाइनेस एंड फियर। शराब का अमल क्या होता है कि वो ऊपर से डिप्रेस करना शुरू करती है। सबसे पहले हाईएस्ट फंक्शंस को नॉक आउट किया, हया और फियर खत्म हुआ, इंसान में जुर्रत ज्यादा हो गई। अब लड़ेगा तो खूब लड़ेगा, बहस करेगा तो ज्यादा करेगा, गाना वाला खूब गाना गाएगा, उसे शर्म ही नहीं होगी। वरना एक झिझक सी रहती है, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या समझेंगे, मेरी गलती पकड़ लेंगे, क्या होगा। ये सब हया एक तरफ हुई। अब वो जो रिजल्टेंट एक्टिविटी होती है वो बढ़ जाती है। हया का रेस्ट्रेंट खत्म हुआ, फियर का रेस्ट्रेंट खत्म हुआ, जरी हो गया आदमी। वो जरी नहीं हुआ, वो असल में उस पर से फियर का रेस्ट्रेंट खत्म हो गया। हाईएस्ट फंक्शन ऑफ द ब्रेन हैज बीन नॉक्ड आउट। तो रिजल्ट निकला ये कि वो ज्यादा जरी नजर आ रहा है तो वही कुछ जो कुछ पहले था उसके अंदर, उससे ज्यादा ताकत तो नहीं आ गई उसमें। ताकत तो वही कुछ है। अब कोई गामा पहलवान तो नहीं वो बन गया कि पहले नहीं था अब बन गया, जो कुछ था वही है। लेकिन ये कि उसमें से वो फियर का एलिमेंट कब हो गया, तो बज़ाहिर वो जुर्रत ज्यादा है, बहादुरी ज्यादा है, लड़ने मरने पर आमादा है। इसी तरीके से शर्म, शाइनेस, अब ये दोनों अल्फाज जो है, फियर एंड शाइनेस। शर्म का पर्दा उठा, बचाओ करो। बेहया बाशो हट खाई को इज़ा लम तस्तहि फस्ना माशि। अब देखिए ये जनरलाइज्ड प्रेस्क्रिप्शन की बात आ रही है। अन अबी अम्र वकीला अबी अम्रता सुफियान इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अब ये जो है हजरत सुफियान इब्न अब्दुल्लाह सहाबी हैं, इनकी दो कुनियतें हैं, अबू अम्र या अबू अमराता, दोनों कहा गया है। बाद ने कहा अबू अमरा इनकी है, एक ने कहा नहीं तो अबू अम्र। काला कुल्तु, वो ये फरमाते हैं कि मैंने अर्ज किया हुजूर से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूल अल्लाह कुल ली फिल इस्लाम क़ौलन ला असअलु अन्हु अहदन गैरक। ऐ अल्लाह के रसूल, मुझे तो इस्लाम की कोई ऐसी बात आप बता दीजिए कि फिर मुझे किसी और से कुछ पूछने की जरूरत हो। अब ये वो जवामिउल कलिम में से समझिए कि जनरलाइज्ड प्रेस्क्रिप्शन में से, अजीम तरीन प्रेस्क्रिप्शन में से है। क़ाल कुल आमनतु बिल्लाहि सुम्मा इस्तक़िम। आपने फरमाया कहो मैं ईमान लाया अल्लाह पर, और फिर जम जाओ। ये जम जाने ही में, इस्तिकामत में मैं कहा करता हूँ क़यामत मुज़मर है। अल्लाह को तुमने मान लिया तो अब अल्लाह की इताअत करो, ये इस्तिकामत ज़ाहिरी है। अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहो, ये इस्तिकामत बातिनी है। अल्लाह पर तवक्कुल करो, ये इस्तिकामत बातिनी है। तो सारे ईमान के समरात जम जाओ इस पर। इसके बरक्स लफ्ज़ वो है जो अंग्रेजी में वेवरिंग माइंड, इधर उधर, कभी नेकी की तरफ, कभी इधर, कभी अल्लाह की तरफ, कभी दुनिया की तरफ। ईमान मुझे रोके है तो खींचे है मुझे कुफ्र, काबा मेरे पीछे है कलीसा मेरे आगे।
یہ کیفیت ہے. ثم استقم. اب یہ جو ہمارا درس ہے اس سے اول کا درس رابع. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا. اور کوئی چیز آئی نہیں وہاں، نہ نماز نہ جہاد، کوئی شے نہیں، کچھ بھی نہیں. جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ پہ جم گئے، اور جمنے کے اندر تو ساری قیامت آ گئی، جہاد بھی اسی میں آ گیا. جب اللہ کو مان کے اللہ نے حکم دیا جاہدوا فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم. استقامت کا تقاضا جہاد بھی ہے، استقامت کا تقاضا وہ بھی ہے جو اللہ پر اس کے رسول پر ایمان رکھے، وہ زبان سے خیر نکالے یا خاموش رہے. جو اللہ اور اس کے رسول اس آخرت پر ایمان رکھتا ہو اپنے پڑوسی کا اکرام کرے، جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو اپنے مہمان کی ضیافت کرے. تو استقامت کے اندر ساری قیامت آ گئی. لیکن یہ سمجھیے کہ جنرلائزڈ اور نہایت لب لباب جسے ہم کہیں گے کہ ہر چیز کا ایک لفظ میں خلاصہ اگر چاہیے، لیکن انہوں نے خلاصہ مانگا تھا. قل لی فی الاسلام قولا. اسلام کی حقیقت اور اسلام کے سارے مطالبات کا کوئی ایک لفظ مجھے بتائیے کہ جس میں سب سمو دیا جائے اور مجھے پھر کسی اور سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں. قال قل آمنت باللہ ثم استقم. آپ نے فرمایا کہو میں ایمان لایا اللہ پر، پھر اس پر جم جاؤ. ابی عبداللہ جابر ابن عبداللہ الانصاری رضی اللہ عنہما. جابر ابن عبداللہ تو ان کا نام ہے، انصاری صحابی ہیں. ان کی کنیت بھی ابو عبداللہ ہے، تو گویا کہ ان کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ ہوگا، اور یہ ہوتا تھا اب بھی ہوتا ہے دادا کے نام پر بیٹے کا نام. عن ابی عبداللہ جابر ابن عبداللہ الانصاری رضی اللہ عنہما. یہ دونوں باپ بیٹا جو ہے یہ صحابی ہیں. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال. ایک شخص نے حضور سے کچھ سوال کیے ہیں، ایک سوال کیا اور کہا، عرض کیا، ارأیت اذا صلیت المکتوبات وصمت رمضان احللت الحلال وحرمت الحرام ولم ازد على ذلك شيئا ادخل الجنہ؟ قال نعم. رواہ مسلم. صحیح مسلم کی روایت ہے. ایک شخص نے پوچھا حضور سے، حضور مجھے بتائیے میں اگر فرض نمازیں پڑھ لوں، ادا کروں، رمضان کے روزے رکھوں، حلال کو ہی حلال جانوں یعنی اسی پر اکتفا کروں، حرام کو حرام ہی سمجھوں، اس سے اجتناب کروں، ولم ازد علی ذلک شیئا، اور اس پر پھر میں کسی شے کا اضافہ نہ کروں، نوافل اور اوراد اور مراقبے اور یہ اور وہ، یہ میرے بس کا روگ نہیں ہے. اور فرض کیجئے کہ وہ کہتا میں جہاد بھی نہیں کر سکتا، قتال کیوں مانوں؟ ظاہر بات ہے ایک جہاد تو ان چیزوں کے لیے بھی ضروری ہے، حرام کو چھوڑنے کے لیے جہاد ضروری ہے، حلال کے اوپر قانے رہنے پر جہاد ضروری ہے. لیکن یہ کہ قتال فی سبیل اللہ، فرض کیجئے وہ شخص کہتا ہے کہ میں اس کے لیے بھی مشکل ہے میرے لیے، لیکن تو بتائیے میں یہ چار چیزیں کر دوں، نماز میں پڑھ دوں جو مکتوب ہے جو کہ فرض ہے، روزے رکھ دوں رمضان کے، باقی مجھ سے نہیں رکھے جاتے لیکن رمضان کے روزے میں پورے کر دوں، وَأَحْلَلْتُ الْحَلَالَ وَحَرَّمْتُ الْحَرَامَ، حلال کو حلال سمجھوں اسی پر اکتفا کروں، حرام کو حرام سمجھوں اس سے بچ جاؤں، وَلَمْ أَزِدْ عَلَىٰ ذَلِكَ شَيْئًا، اور اس پر میں کوئی اضافہ نہ کروں. ادخل الجنہ، کیا میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا؟ ہمارا نام آؤں. یہ بھی پرٹیکولر پرسن کی بات ہے، اچھی طرح سمجھ لی، اس کو جنرلائز کرنا درست نہیں ہوگا. اس لیے کہ اب ایک آدمی ہے دیہات سے چل کر آیا، حضور کی صحبت سے زیادہ فیضیاب نہیں ہوا، ابھی اس کی کوئی تربیت نہیں ہوئی، تزکیہ نہیں ہوا، وہ کہتا جی میں تو ٹھیک ہے یہ کام تو میں کر دوں گا. جو بدویانہ مزاج تھا اس کا پورا ایک نقشہ جو اس کے پیچھے موجود ہے، صاف گوئی ٹھوک کر بات کرنا، کوئی اس میں ہیچ پیچ نہیں ہے، صرف صاف صاف بات. اگر یہ میں کر دوں تو جنت میں داخل ہو جاؤں گا؟ فرمایا ہاں ہوتا. اس میں کئی ہمارے لیے ہیں. ایک تو یہ کہ ہمارے جو کانسیپٹس بن گئے دینداری کے، اس کے معیارات کو درست کرنے کے لیے حدیث پڑھی ہے. اصل شے حلال اور حرام ہے. اب یہ آدمی کچھ مکروہات میں مبتلا ہو گیا ہے، لمم جس کو کہا ہے سورہ نجم میں، وہ غلطیاں کچھ ہو گئی. یہ حلال اور حرام، حلال پر اکتفا کرو، حرام سے اجتناب کرو، فرائض ادا کرو. تو یہ بیس لائن یہی ہے. اس کے بعد اپنی اپنی ذوق ہے. کوئی شخص وہ ذوق جو ہے وہ قتال فی سبیل اللہ میں پورا کر رہا ہے، کوئی شخص جو ہے وہ وہی نوافل میں ادا کر رہا ہے. لیکن یہ کہ جہاد جو ہے وہ ایمان کا لازمی فرض ہے. جدوجہد جو ہے نفس کے خلاف جہاد، قاتل کے خلاف جہاد تو کرنا ہی ہے. لیکن بہرحال دین کی سادہ ترین شکل میں یہ حدیث جو ہے، اور اس میں پرٹیکولر پرسن والا پہلو دینے ہے. عن ابی مالک الحارث ابن عاصم الاشعری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت حارث ابن عاصم الاشعری، اشعری قبیلے کی طرف نسبت ہے، حارث ابن عاصم نام ہے،
ابو مالک کنیت ہے. عن ابی مالک الحارث بن عاصم الاشعری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ بھی کوئی جوامع الکلم کی نوعیت کی حدیث ہے. الطہور شطر الایمان، پاکیزگی ایمان کا نصف. کیا مطلب ہے؟ دیکھیے ہر شے میں نفی اور اثبات ہوتا ہے. لا الہ الا، آپ نجاست سے پہلے پاک ہوں گے ذہنی تو صحیح فکر اس جگہ پر آئے گا. یہ ذہنی نجاست کو پہلے نکالیں، الحاد کو نکالیں، کفر کو نکالیں، ماتا پرستی کو نکالیں، شرک کو نکالیں، تبھی مان آئے گا. تو آدھا کام ہو گیا کہ جس میں کہ پاک کیا جا رہا ہے ذہن کو. اسی طرح اخلاق کے اندر جو اخلاق سیئے ہیں ان سے اپنے آپ کو پاک کیجئے تو اخلاق حسنہ کی آپ یاری ہو سکے گی، ان کی کاکش ہو سکے گی، وہ پرمان چڑھا سکیں گے. اسی طرح جسمی طہارت ہے، جسمانی طور پر نماز کیسے پڑھیں گے اگر جسم پاک نہیں ہے؟ اس کے بعد ہی ہوگا کہ آپ نماز بھی ادا کر سکتے ہیں. تو الطہور و شطر، اسی طریقے سے کھانا پاک نہیں ہے تو آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی. یہ جو ایک نیگیٹو اور سلبی پہلو ہے اس کو فرمایا یہ نصف ہے. الطہور و شطر الایمان والحمدللہ تملأ المیزان، اور الحمدللہ میزان کو پر کر دیتی. اس میں الفاظ آتے ہیں التسبیح نصف المیزان والحمدللہ تملأہ. یہ تو مصبحات کے شروع میں اکثر یہ حدیث بیان کرتا ہوں. تسبیح نصف میزان ہے اور الحمدللہ اس کو بھر دیتی. وہ وہی بات ہے کہ ذات باری کی تنزیہ، تسبیح، تقدیس، ہر ایسے تصور سے پاک کر دینا جو اس کے شایع نشان نہیں ہے، عیب سے، کمی سے، کوتاہی سے، عجز سے، ہر چیز سے. وراء الورا، وراء الورا، پاک، منزہ. یہ گویا کہ یہ تسبیح ہے. یہ ایک حصہ ہو گیا. اب تحمید ہے. تمام اوصاف حمیدہ اس کے اندر ہے، تمام اعلیٰ اوصاف اس میں ہے، بتمام و کمال ہے. تو ذات باری تعالیٰ اور معرفت خداوندی کے بھی دو حصے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ اور عبد حمد کے ساتھ. یہاں محسوس ہوتا ہے کہ وہ ٹکڑا کہیں حذف ہو گیا ہے راوی سے، اس لیے کہ تملأ تو آ گیا، لیکن جیسے وہاں کا طہور و شطر الایمان وہ جو ایک نیگیٹو ایسپیکٹ تھا وہ یہاں پر آنا چاہیے. سبحان اللہ یا التسبیح نصف المیزان والحمدللہ تملأہ. ایک حدیث کی روایت کے الفاظ یہی ہے جو میں اب آپ کو سنا رہا ہوں، لیکن بہرحال یہاں صرف دوسرا ٹکڑا آیا ہے الحمدللہ تملأ المیزان وسبحان اللہ والحمدللہ تملأان. اور یہ سبحان اللہ اور الحمدللہ تو دونوں مل کر بھر دیتے ہیں. یہاں وہ مفہوم ادا ہو گیا جو میں نے عرض کیا کہ آدھا پورا ہو گیا اس سے کہ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے ہر نقص سے، ہر عیب سے، ہر ضعف سے، ہر عجز سے، ہر کوتاہی سے پاک. اب آپ نے الحمدللہ جو رب العالمین ہے، جو ہر شے پر قادر ہے، جو ہر چیز کا جاننے والا ہے، الحی ہے، القیوم ہے، یہ حمد ہے. وسبحان اللہ والحمدللہ تملأان، اور تملأ ما بین السماء والارض، یا بھر دیتا ہے یہ کلمہ آسمان اور زمین کے درمیان کل فضا کو. یعنی کل معرفت خداوندی ان دو کلمات کے اندر ہے. سبحان اللہ، ایک میں تنزیہ ہے، تقدیس ہے، نیگیٹو ہے، ایک میں پازیٹو ہے، اس کی تحمید ہے، ثنا ہے، اس کی صفات کمال کا اقرار و اعتراف ہے. ان دونوں سے میزان پوری ہو جاتی. والصلاۃ نور، نماز نور، والصدقۃ برہان، اور صدقہ اور خیرات جو ہے یہ برہان ہے، دلیل ہے. کس چیز کی دلیل؟ صدقہ انسان کے صدق ایمان کی دلیل. صلاۃ نور کیوں ہے؟ اس لیے کہ ان نور ذات باری تعالیٰ ہے اور اس کی یاد کا جامع ترین ذریعہ نماز ہے. یہ تو یاد ہے تیسرے حصے کا پہلا سبق، اقیم الصلاۃ ذکری، اور صلاۃ ہی سے شروع ہو کر قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون اور والذین هم علی صلواتهم دائمون یا یحافظون. یہ جو ہمارے دو پیسیجز پر مشتمل ایک سبق ہے نماز، اس لیے کہ ذکر خداوندی مجسم تو قرآن ہے، لیکن ذکر کا جامع ترین حصہ نماز ہے کہ عملی ذکر بھی ہے اور قولی ذکر بھی ہے. آپ سجود اور رکوع بھی کر رہے ہیں، یہ آپ کا عملی گویا کہ ذکر ہے. الطہور شطر الایمان والحمدللہ تملأ المیزان سبحان اللہ والحمدللہ تملأان او تملأ ما بین السماء والارض. والصلاۃ نور، نور کیوں ہے؟ اللہ نور السماوات والارض، اور اللہ کے ساتھ آپ کا ذہنی اور قلبی رشتہ استوار ہوتا ہے اعتبار سے. قرآن بھی نور ہے، فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا.
تو ذکر جو ہے در حقیقت وہ نور ہے، اور ذکر کی جامع ترین صورت نماز ہے۔ بس صدقۃ و برہان اس بات کی کہ انسان صادق الایمان شخص ہے۔ صدقہ صداقت ایمان کی علامت۔ قرآن مجید سے کوئی روایت، کوئی آیت پیش کریں گے؟ درس دوم کیا ہے؟ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب۔ اور آخری الفاظ کیا ہیں؟ اولئک هم الصادقون، یہ لوگ ہیں۔ تو ایک تو سچائی باطنی ہے کہ ایمان ہو، لیکن اس کا ظہور جو ہے وہ عمل میں ہوگا، تو سب سے پہلا جو ہے عمل وہ صدقہ ہے۔ وصبر ضیاء، صبر ضیاء ہے، چمک۔ اس کی کیا توجیہ ہو؟ صحیح آپ کہہ رہے ہیں، اور اسی لیے روزہ بھی صبر ہے۔ روح کو نکھارنے اور جلا دینے والی چیز صبر، معنوی شخصیت کو جلا دینے والی اور نکھارنے والی شے صبر۔ والقرآن حجت لک او علیک، قرآن حجت ہے یا تمہارے حق میں یا تمہارے خلاف۔ ایک تو یہ ٹکڑا تو ہمیشہ یاد رکھیے، لام اور اعلیٰ کا جب تقابل ہم کرتے ہیں مختلف اسباق میں، دروس میں،